کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سورۃ التوبہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کے ان افراد سے جو اہل ثروت ہیں، سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے۔ وہ زکوٰۃ جو انہیں پاک کرتی ہے، ان کے مال کو پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ لیتے ہوئے آپ ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، دعائے خیر و برکت کیجئے کہ یقیناً آپ کی دعا انہیں بڑا سکون فراہم کرتی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اقامت صلاح کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد ہمیں ایتاء زکوٰۃ کا حکم بھی ملے گا کہ اللہ والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ میں رشتہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ میں رشتہ یہ ہے کہ نماز حقوق اللہ کا عنوان ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد کا عنوان ہے۔ زکوٰۃ سے مسلم معاشرے کے وہ تمام مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں جو مسائل کے بیت المال کو یا مسلم حکمران کو درپیش ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مسلم معاشرے کے کیسے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ مصارف جن میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا چاہیے، اگر آپ مصارف زکوٰۃ کا ایک سرسری جائزہ لیں گے اور ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیسے کیسے مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ سے مسلم سوسائٹی کی کیسی کیسی مالی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ راستے جن میں زکوٰۃ کا مال دیا جانا چاہیے، خرچ کیا جانا چاہیے، ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ تو ہے مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں سے ان غریبوں کو بھی دو جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، اور ان غریبوں کو بھی دو جن کے پاس کچھ تو ہے مگر ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ والعاملین علیہا، اسی طرح وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر جایا کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال لانے کے لیے، لوگوں سے جمع کرنے کے لیے، ان کی اجرت بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دو۔
والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی خاطرداری کی جاتی ہو، یعنی ایسے مہاجر بھائی، ایسے نو مسلم بھائی جو ابھی ابھی اسلام میں آئے ہوں۔ نو مسلموں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، نو مسلموں کے جتنے مسائل ہیں، نو مسلموں کے تمام تر مسائل کے لیے مال زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یہ اسی طرح ایسا غیر مسلم جو اسلام سے قریب ہے اور اس کی مدد کرنے اور اس کی تعاون کرنے کی صورت میں وہ یہ سمجھ کر اور سوچ کر کہ مسلمان مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اسلام میں آنے کی امید ہے، ایسے غیر مسلم کو بھی دیا جانا چاہیے۔ وفی الرقاب، اور وہ غلام جو غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے اور غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اس کی اپنی مالی ضرورتیں ہیں، اس کو مال زکوٰۃ میں سے دو۔ اسی طرح رقاب کے تحت ایسے مسلم نوجوان جو بے گناہ ہیں، مجرم نہیں ہیں، خامخواہ کے الزامات تھوپ کر انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے مقدمات لڑنے کے لیے۔ والغارمین، معاشرے کے وہ لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض لے لیا ہے، قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، اے مالداروں ایسے قرض داروں کو تم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دو کہ وہ اپنا قرض ادا کر کے قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر جو راستے میں لٹ گیا ہے، جس کی ساری پونجی ختم ہو چکی ہے، محتاج ہو گیا ہے، اس کی مدد کرو۔ یہ دیکھو ایک سرسری تذکرہ مصارف زکوٰۃ کا میں نے کیا، اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ کی تنفیذ ہوگی اور زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس معاشرے کے کتنے مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور کتنی مالی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ عہد نبوی میں جب زکوٰۃ کے نظام کی تنفیذ ہوئی اور عہد خلافت راشدہ میں نظام زکوٰۃ کی تنفیذ ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظام زکوٰۃ کی ایسی تنفیذ کی، فرمایا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دیں گے اور وہ رسی نہیں دیں گے جو رسی کے ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور کے ساتھ دیا کرتے تھے، تو میں اس رسی کے نہ دینے پر بھی ان سے قتال کروں گا۔ خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کیا، قتال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور نتیجے میں معاشرے کے سارے مالدار زکوٰۃ نکالنے لگے۔ ایسی خیر و برکت ہوئی عہد عثمانی میں، اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے اور انہیں کوئی غریب نہیں ملا کرتا تھا۔ یہ جو ہے نظام زکوٰۃ کی برکت ہے۔ جس معاشرے میں نظام زکوٰۃ کی 100% تنفیذ ہو، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مالدار زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے مالدار زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے ہیں، اور جو لوگ نکالتے ہیں وہ مال کو حقداروں تک نہیں پہنچایا کرتے ہیں، اسی لیے معاشرے کے بہت سارے مالی مسائل حل ہوئے بغیر رہ جاتے ہیں۔ ورنہ نظام زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر معاشرے کے مالدار جتنے بھی مالدار ہوں وہ اگر 100% اپنی زکوٰۃ کا مال نکالے اور حقداروں تک پہنچائے، اللہ کی قسم اسلامی معاشرے میں کوئی بھکاری باقی نہیں رہے گا، کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا، کوئی مسکین اور غریب باقی نہیں رہے گا۔ نظام زکوٰۃ کی ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ معاشرے کی تمام تر مالی مشکلات اور معاشرے کے تمام تر مالی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شریعت نے بنیادی طور پر 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے مال کا نصاب کو پہنچنا۔ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، بلکہ ایک مقدار ہوتی ہے، مال اس مقدار کو پہنچے، اس نصاب کو پہنچے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے مال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال کا پورا ہونا، 1 سال کا گزرنا، جس کو علمی اصطلاح میں حولان حول کہتے ہیں، یہ 2 شرطیں جس مال میں پوری ہوتی ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور بنیادی طور پر شریعت نے 4 قسم کے مال ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس شخص کے پاس جانور ہوں
जानवरों में ज़कात वाजिब होती है। चुनाचे शरीयत ने कहा कि ऊँटों का निसाब 5 है। अगर किसी के पास सिर्फ 4 ऊँट हैं उसमें ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन अगर किसी के पास 5 ऊँट हैं और उन पे साल गुजर गया, ज़कात वाजिब हो गई। 5 ऊँट की ज़कात एक बकरी की शक्ल में ली जाएगी। इसी तरह अगर ये ऊँट किसी के पास 10 की तादाद को पहुंच जाए और उस पे साल गुजर जाए, 10 ऊँट की ज़कात 2 बकरियों की शक्ल में ली जाएगी। इसी तरह किसी के ऊँट अगर 15 हो जाएं, उन पे साल गुजर जाए, 15 ऊँट की ज़कात 3 बकरियों की शक्ल में। किसी के पास अगर 20 ऊँट हो, साल गुजर जाए उन पर, तो ऐसी सूरत में 4 बकरियां। और जब ऊँट 25 हो जाएं तो 25 के बाद ऊँट की ज़कात ऊँट ही की नस्ल से ली जाएगी। उसकी तफसीलात कुतुब हदीस में मिलती है। इसी तरह से बकरियां हैं। बकरियों के सिलसिले में कहा गया जिसके पास 40 बकरियां हो, जिसके पास 40 बकरियां हो, 40 बकरियां और उन पे साल गुजर जाए, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। 40 बकरियों की ज़कात एक बकरी है। यहां तक कि 40 से 120 तक हो, 40 से 120 तक जिसके पास बकरियां हो, एक बकरी उसकी ज़कात है। और अगर 120 से जायद होकर 121 हो जाए, 121 से 200 तक 2 बकरियां ज़कात ली जाएगी, जबकि उस पर साल गुजर जाए। इसी तरह गाय है। गाय में शरीयत ने कहा गाय का निसाब 30 है। किसी के पास अगर 30 से कम गायें हैं, बैल हैं, तो उसमें ज़कात नहीं, लेकिन अगर किसी के पास 30 गायें हो और उन पे साल गुजर जाए तो उसकी ज़कात जो है, एक गाय जो 1 साल का बच्चा हो वो ली जाएगी। ये तो बिल इख्तिसार जानवरों के हवाले से जो बात हदीसों में आई थी वो बात मैंने आपको बताई। माल की दूसरी किस्म जिसमें ज़कात वाजिब होती है, जमीन की पैदावार। कोई किसान है, उसकी अपनी जमीन है, खेती बाड़ी करता है, जमीन की जो पैदावार होती है, फसल की कटाई के वक्त उसकी ज़कात निकालना जरूरी होता है। अल्लाह ताला ने 8वें पारे में फरमाया वआतू हक़्क़हु यौम हसादिह, जिस दिन तुम फसल काटते हो तो अपनी खेती का हक अदा करो। वआतू हक़्क़हु यौम हसादिह, और कैसे अदा करेंगे, ज़कात कैसे निकालेंगे? शरीयत ने कहा कि अगर जमीन की पैदावार 5 वसक हो, जमीन की पैदावार 5 वसक होनी चाहिए, और 1 वसक 60 सा का होता है, और इस तरह 5 वसक के माने ये हुए 300 सा, और 300 सा की मिकदार बनती है किलो के एतबार से अगर देखा जाए तो तकरीबन 750, ठीक 750 नहीं, तकरीबन 750। जिसके खेत में पैदावार 700 किलो से जायद और 750 किलो के करीब होती हो, उस पर ज़कात वाजिब है। और ज़कात में वो कितना निकालेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फसल होगी है, अगर सिर्फ बारिश के पानी से होगी है, मेहनत करके पानी नहीं देना पड़ा है, खर्च नहीं करना पड़ा है, तो उस पैदावार का 10वां हिस्सा ज़कात में दिया जाएगा। और अगर ये जो फसल आई होगी है, इसमें जो है मेहनत करनी पड़ी है, खूब पैसा खर्च करना पड़ा है, और पानी बनना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है, और कुएं के जरिए से या बोर डालकर पानी उसको सेंचा गया है इस फसल को, तो ऐसी सूरत में पैदावार का 20वां हिस्सा ज़कात में निकाला जाए। ये माल की दूसरी किस्म है जिसमें ज़कात वाजिब होती है। माल की तीसरी किस्म है सोना और चांदी। अहद नबवी में दिरहम और दीनार सोने का होता था और दिरहम चांदी का होता था। तो अहद नबवी में सोना और चांदी का निसाब यह था कि 20 दीनार अगर किसी के पास हो, दीनार जो सोने का होता है, 20 दीनार में ज़कात वाजिब होती थी, और दिरहम अगर किसी के पास 200 हो तो 200 दिरहम में ज़कात वाजिब होती थी। शर्त यह है कि उस पर हौलान हौल हो जाए और साल गुजर जाए। अहले इल्म ने हिसाब लगाकर आज बताया है कि अहद नबवी के 20 दीनार आज तकरीबन 85 ग्राम सोने के बराबर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 20 दीनार 80 पर 5 ग्राम सोने के बराबर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 200 दिरहम जो चांदी के होते थे, आज 590 पर 5 ग्राम चांदी के बराबर। तो लिहाजा आज जिसके पास भी 85 ग्राम सोना हो, 85 ग्राम या उससे जायद सोना हो, या 590 पर 5 ग्राम चांदी हो, उस पर ज़कात वाजिब है, जबकि उस पर साल गुजर जाए। वो सोना चाहे जेवरात की शक्ल में हो,
یا آپ بسکٹ کی شکل میں اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہو، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا یا 505 گرام سے زائد چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، 100 گرام سونا اگر ہے، 100 گرام سونے کی زکوٰۃ 2.5 گرام، ہر 100 گرام کی زکوٰۃ 2.5 گرام۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اگر 85 گرام کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ 85 گرام سونے کا نصاب ہے اس لیے 85 گرام کو لیس کر کے مائنس کر کے صرف 15 گرام کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ غلط ہے، پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو ہر 100 کے جو ہے 2.5 گرام۔ اگر کسی کے پاس 200 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ 5 گرام، کسی کے پاس 400 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ 10 گرام۔ چاندی کا مسئلہ بھی ایسے ہی، ہر 100 پہ 2.5 گرام کے حساب سے جو ہے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ سونے اور چاندی کے حکم میں آج کا روپیہ پیسہ بھی ہے، آج کا روپیہ پیسہ بھی ہے، اس لیے کہ روپیہ پیسے کی جو قیمت متعین ہوتی ہے وہ سونے کی بنیاد پر ہوتی ہے، سونے کے بیس پر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، 85 گرام سونے کے برابر 85 گرام سونے کی جو قیمت ہے اس کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، ہر لاکھ روپے میں 2500 زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طرح مال کی چوتھی قسم جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال تجارت، وہ مال جسے ہم بزنس میں لگا کے رکھتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی قسم کا بزنس کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی تجارت کیوں نہ ہو، مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی اصول یہ ہے کہ دیکھو کہ آپ کا جو سرمایہ ہے، جو مال، جو سرمایہ آپ نے تجارت میں لگایا ہے، کیا وہ سرمایہ 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے، 80 پر 5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے؟ اگر وہ مال 80 پر 5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے تو سمجھو کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی 1 سال گزرنے پر۔ 1 سال جیسے ہی گزریں گے آپ اپنے مال، اپنی دکان میں جو مال ہے اس کا اندازہ لگاؤ کہ کتنے لاکھ کا مال ہے، فرض کرو اندازے سے معلوم ہوا کہ آپ کی دکان میں 4 لاکھ کا مال ہے، تو پھر آپ کو لاکھ پہ 2500 کے حساب سے 4 لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 کی شکل میں نکالنی پڑے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ جس چیز کا بزنس کر رہے ہیں، آپ کا سرمایہ اگر 85 گرام سونے کی قیمت سے کم کا ہے، آپ کی دکان میں جو مال ہے وہ صرف 50,000 کا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا سرمایہ 85 گرام سونے کی قیمت کو نہیں پہنچا ہے۔ تو بھائیوں، یہ میں نے بالاختصار آپ کے سامنے ایک جائزہ، ایک تجزیہ میں نے پیش کیا ہے ان اموال کا جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جیسے ہی واجب ہوتی ہے، سال جیسے ہی گزرتا ہے، ہمیں فوراً زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، فوراً زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نہ نکالنے کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر سلام پھیرا آپ نے، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے اپنے گھر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا، اس لیے کہ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر مصلی پر ذکر کرتے ہوئے بیٹھا کرتے تھے۔ آج ماجرا کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلد بازی سے اپنے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں نے اس قدر جلدی اس لیے کی کہ مجھے نماز میں یاد آ گیا کہ میرے گھر میں صدقے کی کوئی چاندی رکھی ہوئی ہے، صدقے کی چاندی رکھی ہوئی ہے یا صدقے کا سونا رکھا ہوا ہے، تو میں نے چاہا کہ رات گزرنے سے پہلے یہ خرچ کر دی جائے اور صدقہ کر دی جائے اور مستحقین تک پہنچا دی جائے۔
غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اطمینان سے اذکار پڑھ کر جاتے اور اس کے بعد بھی آپ صدقہ کرنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دینے کے لیے کہ جو صدقے کا مال ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے اس کے مستحقین تک جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کرو، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی، اتنی تاخیر بھی آپ نے گوارا نہیں کی کہ آپ اذکار پڑھ لیں اور اس کے بعد جا کے جو اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیں۔ اس لیے جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کے مال میں جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فوراً انہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے کا مطلب 5,000، اب اس میں غریبوں کا حق ہے۔ اگر اس پہ پورا سال گزر جائے، اگر یہ 5,000 ہم نہیں نکالتے ہیں تو یہ 5,000 جو ہم کھا رہے ہیں غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ 5,000 غریبوں کا حق ہو گئے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو غریبوں کا حق کھا رہے ہیں ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال میں بھی زکوٰۃ ملتی ہے، جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال شامل ہو جاتا ہے، وہ مال اس کو ہلاک، وہ زکوٰۃ کا اس مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس مال میں بھی زکوٰۃ ملے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ زکوٰۃ کا مال اس باقی ماندہ حلال مال کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرض کرو کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور اس پہ سال گزر چکا ہے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ 5,000 روپے ہے۔ اگر یہ 5,000 روپے میں نہیں نکالتا ہوں اور یہ 5,000 میرے مال کے ساتھ ملے رہتے ہیں، میں غریبوں کو نہیں دیتا ہوں، تو یہ 5,000 جو کہ میرے حق میں حرام ہو چکے ہیں، بقیہ جو 1,90,000 پر 5,000 کی رقم ہے، یہ 5,000 اس 1,90,000 پر 5,000 کی رقم کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں، یعنی اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ برکت ایسے ختم ہوگی، کوئی ایسی بیماری آئے گی، کوئی ایسا مرض آئے گا، ہسپتال میں داخل کیا جاؤں گا میں اور یہ پورا پیسہ جو ہے ہسپتال کی نظر ہو جائے گا، یا کوئی چور ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈالے گا اور ساری دولت چرا لے جائے گا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی اپنا ہاتھ سکیڑنا نہیں، اللہ کے راستے میں ہاتھ کھول کر خرچ کرو اور دل کھول کر خرچ کرو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حقیقت میں ہمارا جو آخرت کا کوٹا ہے، آخرت کے کوٹے میں جو اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے۔ اور اخروی انجام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اخروی انجام کیا ہوتا ہے اس شخص کا جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اے پیغمبر، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے المناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس دن ان کا مال آگ پر تپایا جائے گا، ان کا سونا، ان کی چاندی، ان کا زیور، ان کے درہم، ان کے دینار، ان سب کو آگ پر تپایا جائے گا اور پھر انہیں داغا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو اور بازو کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان 3 اعضاء کا ذکر کیوں؟ کہ پیشانی، پہلو، بازو اور پیٹھ، اس لیے کہ جب بھی کوئی غریب مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا تو اس شخص کی پیشانی پہ سب سے پہلے بل پڑتے تھے، غریب کو دیکھ کر پیشانی پہ بل پڑتے تھے، پھر وہ پلٹ کر جاتے ہوئے غریب کو اپنا بازو اور پہلو دکھاتا تھا، اور جب پوری طرح سے پلٹ کر جاتا تھا غریب اس کی پیٹھ کو دیکھ کر جو ہے بیچارہ مایوسی سے جو ہے اس کی پیٹھ کو دیکھتا تھا۔ اس لیے ان 3 اعضاء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ ان کے مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور ان کے اعضاء کو جو ہے داغا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے
کہ مال کو ایک اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا، اژدہے کی شکل میں مال کو لایا جائے گا، اور یہ اژدہا اب اپنے دونوں جبڑوں سے اس شخص کو پکڑا رہے گا اور ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو تجوریوں میں جمع کر کر کے رکھتا تھا، تجوریوں میں اکٹھا کر کر کے رکھتا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو بینکوں میں حرص و ہوس کے جذبے سے اکٹھا کر کے رکھتا تھا۔ یہ مال کل قیامت کے روز ہمارے حق میں عذاب کا وسیلہ بن کر آئے گا اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو جانور جن کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے، جس شخص کے پاس اونٹ ہو، جس شخص کے پاس بکریاں ہو، جس شخص کے پاس گائے بیل ہو، ان کی زکوٰۃ اس نے نہ نکالی ہو، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جہنم میں بھیجنے سے قبل، جہنم میں ڈالنے سے قبل، خود حشر کے میدان میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ کیسے رسوا کرے گا؟ کہ ان اونٹوں کے مالک کو لایا جائے گا، اسے لٹا دیا جائے گا، ان بکریوں کے مالک کو لایا جائے گا، اسے لٹا دیا جائے گا، ان گایوں اور بیلوں کے مالک کو لایا جائے گا، اسے زمین پر حشر کے میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور ان جانوروں کے پورے قافلے کو اس پر سے گزارا جائے گا۔ یہ اونٹ، یہ بکریاں اور یہ گائیں، یہ سب کے سب اسے رونتے ہوئے، اپنے پیروں سے رونتے ہوئے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جانور کس شکل میں لائے جائیں گے؟ کاؤفر ما کانت، دنیا میں وہ جو موٹے سے موٹے تھے، تازے سے تازے تھے، صحت مند اور تندرست تھے، اس شکل میں یہ سارے کے سارے جانور لائے جائیں گے جو اپنے اس مالک کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے، رگڑیں گے، کچلیں گے، مس لیں گے، جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ کلما مضت علیہ اخراہا ردت علیہ اولاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جانوروں کے ریوڑ گزرتے رہیں گے، جب کبھی آخری جانور گزر جائے گا، جب کبھی آخری جانور گزر جائے گا تو پھر دوبارہ پہلے جانور کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو حشر کے میدان میں رسوا کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے باقی گناہوں کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ ثم یری سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، پھر اس سزا کو حشر کے میدان میں پانے کے بعد اس کے جو باقی اعمال ہیں ان کی روشنی میں اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں، زکوٰۃ نہ نکالنے کا انجام دنیا میں بھی برا اور آخرت میں بھی برا۔ حرص و ہوس اچھی چیز نہیں، مال کی محبت اچھی چیز نہیں، بخیلی اچھی چیز نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا اچھی چیز نہیں۔ آج ہم دنیا کے راستے میں، عیش پرستی کے راستے میں، کھانے پینے کے راستے میں، اور کپڑے لتے کے راستے میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، سوچتے نہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں، جو کہ حقیقت میں ہمارے مال کی برکت کا باعث ہے۔ وہ اس لیے ہمیں معاشرے کے تمام مالداروں کو، سرمایہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا جائزہ لیں، زکوٰۃ کے مسائل جو نہیں جانتے اہل علم سے پوچھیں کہ ان کے زکوٰۃ میں مال واجب ہو رہی نہیں، کب واجب ہو رہی ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ مال کی حفاظت زکوٰۃ سے ہوتی ہے، مال میں خیر و برکت زکوٰۃ سے ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ آپ کی تجارت بڑھے گی، آپ کی فصلیں پھلیں گی، پھولیں گی زکوٰۃ نکالنے سے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار مجھے، آپ کو، معاشرے کے تمام مالداروں اور سرمایہ داروں کو فراغ دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف واجبی انفاق بلکہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں واجب کے ساتھ ساتھ نفلی طور پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔